ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کو انشاءاللہ 11 بجے کے بعد آپ کے لیے فون لائنز اوپن کر دیں گے اور آپ اس میں اپنی شرکت جو ہے وہ کیجیے گا. اب ہمارا سیگمنٹ ہے عالمی جائزے کا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عالمی جائزہ لے کر آتے ہیں علی موسوی بھائی. تو عالمی جائزے کے لیے چلتے ہیں علی موسوی بھائی کی طرف. تھینک یو سر. ناظرین، عالمی جائزہ سے قبل کہ ہم شروع کریں اس سے پہلے ہم نماز کی ٹائمنگ جو ہے وہ اپڈیٹ کرواتے ہیں اپنے ناظرین کو. تو نماز کی ٹائمنگ ہے آج ظہرین جو ہے وہ 1:03 کے اوپر ہوگی، اور مغربین شام 7:57 7:57 پہ، اور کل فجر جو ہے وہ 4:46 یعنی 4:46 پہ انجام پائے گی انشاءاللہ. تو یہ تو تھی نماز کی ٹائمنگ، اور کوئکلی جو ہے وہ موو ہوں گے اپنے سیگمنٹ عالمی جائزہ کی طرف. تو عالمی جائزہ میں کچھ تھوڑی سی یعنی کہ اس سینیریو کے اندر جس کو ہم لے کر کنٹینیو آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، اس میں کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ مزید فردر جو ہے وہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان خبروں کو بھی جو ہے وہ شامل کریں گے اور مین جو ہے وہ تجزیے کی جانب بڑھیں گے. تو دمشق کے اندر جو ہے وہ فلسطینی جو مہاجر کیمپ ہیں ان کے اندر بحرانی جو ہے وہ حالات کا وہ شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ داعش دہشت گردوں کی طرف سے جو فلسطینی کیمپ ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. اس میں فلسطینی پرچم کو انہوں نے نظر آتش کیا ہے اور وہاں پر جو ہے لوگوں کے اوپر تشدد کیا ہے. وہاں پر کافی جو ہے وہ حالات خراب ہیں، اور شامی فوج نے الدب کی جو ہے وہ پہاڑیوں کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. اور سعودی عرب سے جو خبر آ رہی ہے وہ ہے کہ سعودی عرب کے شیعہ نشین علاقے القطیف کے اندر جو ہے وہ پروٹیسٹ کی کال دی گئی تھی یمن کے اوپر جو حالیہ معاملات ہیں، جس کی وجہ سے تمام خطہ جو ہے وہ بحرانی حالات کا شکار ہو چکا ہے. تو اس کے اوپر جو لوگ پرامن احتجاج کرنے آئے تھے تو ان کے اوپر پولیس نے وحشیانہ جو فورسز نے وہاں پر ان کے اوپر وحشیانہ حملہ کیا، جس سے 2 طرفہ فائرنگ ہوئی ہے، جس سے کہ کچھ سیکیورٹی اہلکاروں کے ہلاک و زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد کافی لوگ جو ہے وہ ان کی گرفتاریوں کا بھی سلسلہ جو ہے وہاں شروع ہو گیا ہے. قطیف جو ہے وہ یہ تمام ایریے جو ہیں قطیف، عوامیہ اور یہ تمام جو لوگ سعودیہ سے واقف ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ تمام علاقے جو ہیں وہ مین جو ہے وہ تیل کی تنصیبات ہیں، یہاں سے تیل نکلتا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہ جہاں پر تیل نکلتا ہے انہی کے باشندوں کو بنیادی زندگی کی بنیادی سہولتوں سے جو ہے وہ محروم رکھا ہوا ہے. وہاں نہ اسکول ہیں، نہ کالجز ہیں، نہ بڑی یونیورسٹیز ہیں، بلکہ ان کا جو لیونگ اسٹائل ہے، جو ان کا رہائشی جو مطلب اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی دوسرے سعودیوں سے بڑا مختلف اور تیسرے درجے کا وہاں پر جو ہے وہ تیسرے درجے کی 3rd کیٹیگری میں وہ لوگ شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو زندگی کی بنیادی سہولتوں سے باقاعدہ محروم رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ تمام آبادی جو آل محمد کے ماننے اور چاہنے والوں کی ہے. تو وہاں پر بھی مطلب کب تک کسی کے اوپر ظلم کیا جائے گا، وہاں پر بھی ظلم سے تنگ آ کر جو ہے وہ اشکارا جو ہے وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں. مگر چونکہ وہاں میڈیا بالکل بینڈ ہے اور بالکل ان چیزوں کو رپورٹ نہیں کیا جاتا، چھپایا جاتا ہے، تو سوشل میڈیا کے ذریعے تھوڑا بہت جو ہے وہ لوگ اس تک پہنچ پاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. مگر جو بہرحال جتنے برے وہاں کے حالات ہیں، جتنا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جتنا لوگوں کو کچلا جا رہا ہے، جتنا وہ احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے خلاف، وہ اس حساب سے میڈیا میں کہیں پر بھی رپورٹ نہیں ہو رہا. اور پہلے بھی کبھی بھی وہ رپورٹ نہیں کیا جاتا تھا، وہیں کے وہیں معاملے کو دبا کے ظلم کر کے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا. یہ تو تمام معاملات ہیں، اور اسی سے جڑے ہوئی جو ہے وہ کچھ اور خبریں ہیں. مطلب کہ جیسے کہ سعودیہ جو ہے اور داعش، یہ جو ہے ایک وقت آئے گا کہ بالکل یہ بات اور زیادہ عیاں اور واضح ہو جائے گی. جو لوگ ابھی ان کی حمایت کے دعوے بھر رہے ہیں اور دفاع مقدس کا نام لے کر جو ہے وہ اپنے بیرونی آقاؤں کے ایجنڈے کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، مگر وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب یہ ہمارے ناظرین پر بالکل عیاں ہو جائے گا کہ داعش دہشت گرد ٹولے جبہت النصرہ ٹائپ کے جو خونخوار، جس کے اندر بھیڑیے اور درندے انسان کہلانے کے مستحق نہیں، جنہوں نے لوگوں کو تہہ تہہ کیا، ذبح کیا، عورتوں بچوں کو گولیوں سے بھون ڈالا، ان میں اور سعودی عرب کے شیخوں کے اندر ان کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. وہ انہی کی پیداوار ہیں، انہی کا جو ہے وہ تمام بچھایا ہوا یہ جال ہے جس میں عالم اسلام پوری طرح سے گرفتار ہوا ہے. اور پوری دنیا میں کہیں پر بھی جو مسلم آبادیاں ہیں، چاہے وہ ملک کی کوئی حیثیت ہوں، چاہے وہ مختلف جگہوں پر رہتے ہوں، وہ اس سے متاثر ضرور ہوئے ہیں کسی نہ کسی صورت سے، کسی نہ کسی پہلو سے ان کو اس سے نقصان ضرور پہنچا ہے.
اس کے اندر جو کچھ اس وقت جو ہے وہ یمن میں ہو رہا ہے، اس سے اس بات کا یقین جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اس کوشش میں ہے کہ دہشت گرد گروہوں کو منجملہ جو تکفیری دہشت گرد ہیں ان کو جزیرۃ العرب کے جنوب میں یمن میں بھیج دیں تاکہ وہ امریکہ کے زیر نظر جو ہے وہ کنٹرول میں رہیں اور وقت پڑنے پر دوبارہ ان سے شام کے معاملے میں استفادہ حاصل کیا جا سکے، کیونکہ شام میں جس طرح سے فتوحات ہو رہی ہیں، روز آپ دیکھتے ہیں کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی قریے، کوئی جو قصبے جو ہے وہ شامی فوج کے کنٹرول میں آتے جا رہے ہیں، کیونکہ تکفیری دہشت گردوں کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اور یہ جہاں پر بھی ہیں وہاں سے پسپا ہوتے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ تو مگر دشمن جو ہے وہ باقاعدہ اس کی پلاننگ اب یمن کے جنوب میں کر رہا ہے کہ وہاں پر ان تکفیری دہشت گردوں کو بٹھائے اور جب ضرورت پڑے تو پھر ان سے دوبارہ کام لیا جائے اور اسلام کی پیٹھ میں جو ہے وہ خنجر پھر گھونپا جائے۔ یہ ایک ایسی ایک اہم ترین دلیل ہے کہ جس نے امریکہ کی اطلاعاتی ایجنسیوں کو مجبور کیا کہ وہ یمن میں کے بحران کو شدت دینے کی جانب بڑھیں، اور اس دوران اگرچہ سعودی عرب اپنے جب حملوں کو دہشت گرد گروہوں کی حمایت میں انجام دے رہا ہے تاکہ وہ یمن میں نفوذ پیدا کر سکیں، اور لیکن یہ یمن کی اسٹریٹجک پوزیشن، منجملہ باب المندب کی گھاٹی کی پوزیشن اور وہ بہت ساری اہمیت جو کہ اس ملک کے تیل کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں، جو کہ باعث بنی ہیں جو لوگ اس ملک میں لڑ رہے ہیں ان کی نظریں توانائی کے ذخائر اور ان کو منتقل کرنے کے راستوں پر منتمل ہوں۔ کیوں کہ آپ نے دیکھا کہ شام میں جس وقت کچھ علاقے باقاعدہ داعش نے کنٹرول کیے تو وہاں سے جو ہے وہ ان کی انرجی ریسورسز کو، پیٹرول کو نکال کے وہاں سے بھیجا گیا۔ ہم نے پہلے بھی اپنے اس پلیٹ فارم سے اس چیز کو آشکار کرنے کی کوشش کی کہ یہ معاملہ اتنا سادہ اور اتنا آسان نہیں ہے۔ کوئی عام آدمی جو ہے وہ جس طرح پانی کا کنواں کھودا جاتا ہے اس طرح تیل کے کنویں سے نکال کر تیل نہیں بیچا جاتا، اس کے لیے باقاعدہ ہیوی مشینری کی، ہیوی اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، باقاعدہ انجینئرز چاہیے ہوتے ہیں جو اس تیل کو نکالیں، چاہے وہ را ہی کیوں نہ ہو، خام ہی کیوں نہ ہو، اس کو نکال کے اور باقاعدہ اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو بظاہر تو سامنے سے دہشت گرد گروہوں کی طرف سے زمین پہ قبضہ تھا، مگر وہاں پر انجینئر بھی ٹرانسپورٹ کیے گئے، ان تمام اکوپمنٹ کو بھی وہاں لایا گیا اور وہاں سے شام کی دولت کو لوٹا گیا، جو کہ کئی سالوں کے جو ہے وہ ذخائر ہوتے ہیں ان کو وہاں سے صاف کیا گیا۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا اور کافی وہاں پر وہ پیچھے فورسز کے حملوں سے نہیں بھی رہ پا رہے تھے اور وہاں سے وہ مادی ذخائر کو جو ہے وہ نکال چکے تھے، تو وہ وہاں سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے مختلف علاقوں کی طرف نفوذ کر گئے۔ یہی انہوں نے عراق میں بھی کیا اور یہی انہوں نے شام میں کیا۔ اب اسی کا ہدف جو ہے وہ یمن بنایا، کیونکہ یمن بھی تیل کی دولت سے جو ہے وہ مالا مال ملک ہے، تو سعودیہ نے اس کو ہمیشہ سے اپنے زیر نظر رکھا ہے، اپنے پٹھو کو وہاں پر جو ہے وہ جو کٹ پتلی وہاں کا جو صدر ہوتا ہے وہ ایک ربر اسٹیمپ کی حیثیت ہوتی ہے اور وہ اصل میں احکامات ریاض سے وصول کرتا ہے۔ وہ دوسرا ایک غیر جانبدار آزاد ریاست کا نہیں ہے، بلکہ وہ اب ریاض کا سعودیہ کا ایک صوبے کی حیثیت سمجھ لیں۔ انہوں نے ہمیشہ وہاں سے بیٹھ کے ان کو ڈیل کیا ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر بھی کسی قسم کی آواز اٹھے، اسی لیے وہ اس کو بغاوت کا نام دے رہے ہیں۔ حالانکہ دراصل وہ جو ہیں وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس چیز کا پورا سب کو حق ہے، کیونکہ جب شام کے اندر اگر کوئی گروہ کھڑے ہو کر بشار الاسد کے خلاف قیام کریں تو ان کو باغی نہ کہا جائے، ان کو جو ہے وہ فریڈم فائٹرز کہا جائے، ان کو جو ہے وہ جیش الحر کہا جائے، ان کو جو ہے وہ مجاہد کہا جائے۔ اور جہاں پر مجبور، واقعتاً مجبور، آپ نے پاکستانی میڈیا کے اوپر بھی دیکھا، جو پاکستانی فیملیز وہاں سے جو ہے وہ گھر بار چھوڑ کر آئی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ حوثی فائٹرز کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ کی طرف سے ہمارے اوپر جو ہے میزائل حملے کی جا رہے ہیں، مگر چونکہ آپ بے گناہ ہیں اور آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اور ہم جو کہ دہشت گرد نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کو بہت باعزت آسانی جانے دے رہے ہیں۔ بعض جگہ پر سوشل میڈیا کے کلپس میں ہمارے ناظرین نے پڑھا بھی ہوگا کہ انہوں نے ان کے عورتوں اور بچوں کو جوس اور چپس جو ہے وہ آفر کیے، ان کو کھانے کو بھی دیا، ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کی گئی۔ مگر چونکہ آپ نے خبروں میں اتنا کچھ پہلے بھی دیکھا ہوا ہے کہ اس سے ذرا سا تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے وہ 2 منٹ کی دعوت فکر دوں اور آپ اس چیز کو جو ہے وہ ایک مطلب انصاف کے ساتھ، اس میں کہیں سے بھی جو ہے وہ بائسنس نہیں ہونی چاہیے، کہیں تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچیں اگر اس کی جگہ پر داعش کے دہشت گرد ہوتے، جبہت النصرہ کے تکفیری دہشت گرد ہوتے، تو کیا وہ عورتوں اور بچوں کو چپس دیتے یا ان کو ہاتھ پیر باندھ کے ذبح کر دیتے یا ان کو ایک کیج میں، ایک پنجرے میں بند کر آگ لگا دیتے؟ یہ بنیادی فرق تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم مظلوم ہے اور وہ اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہے، نہ کہ وہ دہشت گرد ہیں جو کہ پوری عالمی میڈیا کے اوپر ان کو حوثی باغی کہا جا رہا ہے، دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دہشت گرد جو ہے وہ اپنی دہشت گردی سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے اعمال اور اپنے افکار سے پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں۔ سچ کبھی چھپتا نہیں، سورج جب نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے، لاکھ رات اس کو کہتے رہیں مگر وہ رات نہیں ہوتی، دن نکل کر رہتا ہے، سچ ثابت ہو کر رہتا ہے، سچ ہو کے رہتا ہے۔ تو یہی وہ چیزیں تھیں جو کہ
کہ میڈیا کے اوپر آئیں اور میڈیا بتانے سے مجبور ہوا ان سب چیزوں کو لانے سے، چونکہ لوگوں نے انٹرویو میں جھوٹ نہیں بولا، لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا، انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ بھی ہم ایک ایسے ملک کے باشندے ہیں جس کی طرف سے ہم پر تابڑتوڑ حملے کیے جا رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ خادمین حرمین شریفین کہہ کے دفاع مقدس کہہ کر، اور جو ہے وہ ان کی سعودیوں کی جو ہاؤس آف سعود کی خدمت کر رہے ہیں، مگر ہمارے اوپر میزائل داغے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی بحرین کے اندر 48,000 پاکستانی فوجی اسٹل ابھی بھی موجود اور وہاں پر مقاومت کے آگے وہ دیوار ہیں اور لڑ رہے ہیں ان سے، تو وہاں کے لوگوں کے بھی حقوق پامال کر کے سب کچھ جانتے ہوئے، مگر انہوں نے کسی پاکستانی عورت، بچے کو، مرد کو، بوڑھے کو، جوان کو ذبح نہیں کیا، کسی کو پنجرے میں بند کر کے آگ نہیں لگائی، انہوں نے بحفاظت پاکستان کے جو ہے وہ جو شپ آئے تو ان کے حوالے کر دیا، اور یہ میڈیا نے سب نے دیکھا۔ تو یہ بین ہی ثبوت ہے، بین ہی یہ ایک ثبوت ہے دہشت گرد، مطلب مابین دہشت گردوں کے اور جو ہے وہ مظلوم قوم کے جو کہ ایک حریت کی قوم ہے، جو کہ ایک آزادی چاہتی ہے اس سسٹم سے، کہ جس کے اندر ان کے پیر میں چپلیں نہ ہوں، ان کے جسم پہ پورے کپڑے نہ ہوں، جو ہے وہ ان کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے نہ ملے، ان کے بچوں کا کوئی فیوچر نہ ہو، اچھے اسکول نہ ہوں، اچھی یونیورسٹیز نہ ہوں، ہمیشہ وہ کسی دوسرے ملک سے ڈکٹیشن لینے والے جو ہے وہ رئیس کے نیچے جو ہے وہ کام کرتے رہیں اور اپنی دولت کو اپنے ہاتھوں سے نکال کے دوسروں کو دیتے رہیں۔ تو وہ انہوں نے اس کے خلاف قیام کیا، مگر یہ زیادہ عرصے یہ پروپیگنڈا چلے گا نہیں، وقت آئے گا کہ یہ سب جو ہے وہ بالکل ظاہر ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ضروری تھا کہ یمن اور لیبیا جیسے ملک میں جنگ اور داخلی جھگڑوں کی آگ بھڑکائی جائے تاکہ دوسرے علاقے میں بحران پیدا کرنے کا امکان فراہم کیا جائے۔ یہ وہ سیاست تھی کہ 20ویں صدی کے اول اور خاص کر پہلی عالمی جنگ کے بعد کے دور تک جس پر عالمی طاقتوں کی طرف سے کام ہوتا رہا، اس طرح کہ اس دور میں مکاشفات کا اصلی موضوع توانائی کا موضوع تھا، اور اس بنیاد پر علاقہ استعماری طاقتوں کے درمیان تقسیم جو ہے وہ ہوتا رہا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام معاملات جو ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ صرف اور صرف جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ بیرونی بڑی طاقتوں کی جو ہے وہ ریسورسز کی جنگ ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ ان کے ہاتھوں سے ریسورسز نکل کر مظلوم ملتوں میں جائیں اور وہ بھی خوشحال ہو سکیں۔ ناظرین، یہ تو تھا ہمارا چھوٹا سا تجزیہ جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے اوپر تحلیل کی گفتگو کی، جیسے کہ ہم کرتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ پروگراموں میں ان چیزوں کو جاری رکھیں گے۔ تو ہم اپنے سیگمنٹ کا آج اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں عالمی جائزہ کا، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عظیم لوگ۔ تو اپنے اس ٹاپک کے ساتھ بڑھتے ہیں سسٹر سحر کی طرف۔ جی بہت شکریہ علی بھائی۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا عظیم لوگ، اور آپ کو عظیم ایک عظیم انسان سے آپ کی ملاقات ہم کروائیں گے، اور آپ کے لیے سرپرائز ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے مہمانوں سے ملوا سکیں۔ فی الحال ہمیں لینی ہوگی ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ، آپ سب لوگوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے بات کرنے کے لیے، اور آپ کے لیے فون لائنز بھی کھولتی جائیں گی۔ چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف۔